بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 4 کی معاشرتی علوم کے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ یہ ہماری جو فرسٹ ٹرم کا ایگزام ہے اس کی پریپریشن سیریز جا رہی ہے، جس میں ہم بچوں کو ریوائز کرا رہے ہیں، پلس میں ان کا کانسیپٹ بھی ریوائز ہی ہو رہا ہے، کانسیپٹ بلڈنگ بھی ہو رہی ہے تاکہ بچے اچھے سے ہر سوال کو سمجھیں اور اس کا جواب دینے کے خود بخود قابل ہو سکیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ رٹے سے جان چھوٹ جائے ہماری، ہم خود اس قابل ہو سکیں کہ ہم خود سے اپنے جو آنسر ہیں ان کا جواب دے سکیں، ہمارے سلیبس سے ہٹ کے بھی کوئی اگر ہم سے کوئی کوسچن کرتا ہے تو تاکہ ہم اس کا اچھے طریقے سے اور ایک ریزنیبل جواب دے سکیں، اس کے لیے یہ لیکچر کی سیریز شروع کی گئی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ثقافت اور تنوع ہے۔ پیچھے ہم ایک باب میں 3 چیپٹر تھے وہ ختم کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا باب دوم ہے ثقافت اور تنوع، سب سے پہلے تو میں ثقافت سمجھاؤں گی اور تنوع سمجھاؤں گی۔ جب آپ لوگوں کو ثقافت کا پتہ چل جائے گا، اس کے میننگ آ جائیں گے آپ کو، تو آپ ثقافت اور تنوع میں سے کوئی بھی سوال آپ کو دے دیا جائے آپ آسانی سے اس کا جواب خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ثقافت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم کہیں پہ رہتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے رہنے کا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایون کہ ہر جو چیز ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہماری ویلیوز کیا ہیں، ہم کس طرح کی، ہم اگر شادیاں کریں تو کس طرح کی کرتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی جنازہ ہے تو اس کے اوپر ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، جب بندہ فوت ہوتا ہے فوتگی پہ الگ سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور عام زندگی میں ہم الگ طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشنل زندگی میں الگ طرح سے ہمارے رولز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتائے جاتے ہیں، ہم اسی کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا ہماری ثقافت میں آتا ہے، یہ ہماری ثقافت کو شو کرتا ہے۔ اور تنوع کیا ہوتا ہے؟ تنوع انگلش کا ایک ورڈ ہے ڈائیورسٹی۔ ڈائیورس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو جانا، ڈائیورس ہونا یعنی سب جگہ پہ ایک جیسا اپلائیکیبل نہیں ہوتا، ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ڈائیورس اس کو بولتے ہیں۔ ہمارا کلچر ڈائیورس ہے، پاکستان میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں سب کا کلچر جو ہے وہ ڈائیورس ہے۔ میں سمجھاتی ہوں کس طرح سے ڈائیورسٹی ہے ہمارے کلچر میں۔ دیکھیں، پاکستان کے چاروں صوبوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اگر تو ہم سندھ چلے جائیں تو وہاں کا جو لباس ہے، ان کی جو پہچان ہے جس سے ہم ان کو پہچانتے ہیں، سندھی ٹوپی ہوتی ہے، اجرک ہوتی ہے، اور بھی ان کے مطلب مخصوص ایک لباس ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور ان کی ویسے شکل بھی ہم دیکھ لیں نا تو ان کی جو وہ مونچھوں داڑھی کا سٹائل ہوتا ہے، اور ان سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سندھی ہیں۔ ان کی جو زبان ہے، ان کا کلچر شو کر رہی ہوتی ہے، اور ان کا جو پہننا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، کھانا پینا، ایون کہ جو کھانے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے کلچر کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہر قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ریلیجس، ہمارا جو مذہبی ہمارے اقدار ہیں وہ بھی ہمارے اس میں ثقافت میں ہی آتے ہیں۔ تو اب قوم کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا، تو قوم آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک فرد جو ہوتا ہے وہ ایک بندے کو ایک فرد بولتے ہیں۔ پہلے ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ شہری کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک فرد کی بات کر رہے تھے، اب وہ ایک قوم کی بات کر رہے ہیں۔ دراصل جو یہ ہمارا معاشرتی علوم ہے نا، اس میں ہماری یہی تہذیب، ثقافت، قوم، قومیت، شہریت، یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، ہمارا ملک ڈسکس ہوتا ہے، ہمارے جو مطلب ہماری ثقافت ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، ہماری جغرافی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مطالعہ پاکستان ہوتا اسی مطلب پرپس کے لیے۔ اب قوم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ قوم لوگوں کا گروہ ہے۔ پہلے ایک بندے کی بات ہوئی، ایک پرسن کی بات ہوئی، اب کیا ہے، ایسے ڈھیر سارے پرسن اکٹھے ہو جائیں جن کی زبان ایک جیسی ہو، تاریخ اگر بچہ بھول بھی جاتا ہے، زبان ایک جیسی ہو، ایک علاقے میں رہتے ہوں، ایک ہی ریاست میں ہوں، ان کی زبان اور ان کا جو رہنا سہنا ہے، ان کی اقدار جو ہیں ایک جیسی ہوں، اس کو قوم بولتے ہیں۔ یعنی اب ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے، ملک ہے وہ،
اب ہم کون سی قوم ہیں؟ ہم پاکستانی قوم ہیں۔ بحیثیت پاکستانی ہمیں ہماری بہت ساری اقدار، جیسے ہماری قومی زبان ہو گئی، وہ ہماری اردو ہے۔ ہمارا قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض ہے۔ یہ ہم ایز اے قوم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اب میرے خیال سے قوم کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو اس کا میں نے آپ کو ثقافت بتا دیا، قوم بتا دیا اور ڈائیورسٹی بتا دیا کہ ایک جگہ پہ ایک کلچر ہوتا ہے۔ جیسے اب پاکستان کا جو کلچر ہے وہ ڈائیورس ہے۔ اب ہم دوسرے کسی ملک چلے جائیں، سعودی عربیہ چلے جائیں، تو ان کا کلچر الگ طرح سے ہے۔ پھر اسی طرح ملک بہ ملک چلتے جائیں، بلکہ جو ہمارا یہ کلچر ہے یہ ہمارے پاکستان میں بھی ویری کر رہا ہوتا ہے، کافی ساری جگہوں پہ نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہ چلے جائیں تو ایک کلچر ہے، دوسری جگہ پہ چلے جائیں دوسرے کلچر ہے، مطلب صوبوں میں بھی کلچر یہ ویری کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ ہمارا جو سرائکی کلچر ہوتا ہے، پنجابی کلچر ہوتا ہے، جو ہمارا سندھی کلچر ہے، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے جو چیزیں ہیں وہ کمبائن ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہماری ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم اس کو ثقافت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کلچر کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ قوم تو ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر جو ہے وہ ڈائیورس ہوتا ہے۔ ہم اس کے آنسر کوسچن کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے آگے۔ ہمارا جو فرسٹ کوسچن ہے، مختصر سوالوں کے جواب ہیں۔ ثقافت کہتے کسے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ثقافت کیا ہوتی ہے؟ ہماری پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم پہچانے جاتے ہیں، جو ہمارے رسم و رواج کو ظاہر کرتا ہے، جو ہمارے میل جول کو ظاہر کرتا ہے، جو ہماری زبان کو ظاہر کرتا ہے، جو ہمارے پہننے کو ظاہر کرتا ہے، وہ ثقافت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا جو اس میں بک میں جواب ہے وہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے انسان، کیونکہ انسان ظاہری بات ہے اکیلا نہیں زندگی گزار سکتا۔ آپس کا میل جول، رسم و رواج اور رہنے سہنے کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو آسان طریقے سے کہ لوگوں کا آپس میں میل جول، رہنے سہنے کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسم و رواج اگر بھول جاتا ہے، جو ورڈ ڈیفیکلٹ لگتے ہیں وہ اگر بھول جائیں تو صرف اتنا لکھ دینا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنے کا طریقہ جو ہے ثقافت کہلاتا ہے، اتنا بھی بہت ہے آپ کے لیے۔ پھر ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے کہ قوم سے کیا مراد ہے؟ میں آلریڈی قوم کی ڈیفینیشن آپ کو بتا چکی ہوں، وہ آپ نے کر لینی ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے مختلف ثقافتی گروہوں کے نام لکھیں۔ پاکستان میں جو پائے جانے والے مختلف ثقافتی گروہ ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچی ہیں، تو اس طرح آپ نے 3 یا 4 کے نام لکھ دینے ہیں۔ سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتون، گلگتی، ملٹیپل ہیں، لیکن آپ نے 4 سے 5 یا 3 سے 4 کے نام لکھ دینے ہیں۔ پاکستان میں کن ثقافتوں کے رنگ نمایاں ہیں؟ اگین اس کا سیم ہی آنسر ہے کہ ہمارے ملک میں سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتون، گلگتی ثقافتوں کے رنگ نمایاں ہیں۔ بس اتنا سا اس کا آنسر۔ آج کے ہمارے شارٹ کوسچن آنسر کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جس میں تفصیلی سوالات میں کراؤں گی، صرف امپورٹنٹ تفصیلی سوالات کرواؤں گی۔ اس کے بعد کیونکہ ہمارا لاسٹ ویک رہ جائے گا اسکول اوپن ہونے میں، پھر ہم کیا کریں گے، ہم نے نیکسٹ کام کرنا ہے جس کا میں آپ لوگوں کو سمر پیک دے چکی ہوں۔